اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما فإن لم يستجیبوا لکم فاعلموا انما انزل بعلم اللہ وان لا الہ الا ہو فہل انتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ 3 آیات مبارکہ ہیں، سورہ ہود کی 12واں سپارہ ہے، آیت نمبر 14 سے 16۔ پھر اگر وہ تمہیں جواب نہ دیں تو جان لو کہ یقیناً یہ قرآن اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، لا الہ الا ہو، صرف وہی ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ پھر اے لوگو، کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ کیا تم تسلیم کرتے ہو، مانتے ہو؟ جو شخص من کانا یریدو، جو شخص دنیاوی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہے، وزینتہا، تو ہم انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ اسی دنیا میں دے دیتے ہیں اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور برباد ہو گیا جو کچھ انہوں نے اس دنیا میں کیا تھا، اور جو عمل وہ کرتے رہے ضائع ہو گئے۔ یہ آیت مبارکہ آیت نمبر 14 یہ پچھلی آیتوں سے متصل ہے، اسی سے ملی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کفار و مشرکین کی باتوں سے افسردہ ہوتے تھے، رنجیدہ ہوتے تھے، تو قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی و تشفی فرماتے تھے۔ کفار و مشرکین کے لیے دنیا کی زندگی اور اس کی زینت ہی سب کچھ تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے طرح طرح کی باتیں بناتے تھے، کہ جیسا کہ آپ سورہ فرقان میں پڑھ لیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان فرمائی ہے کہ کفار کہتے وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا۔ کفار کہتے کہ یہ کیسے رسول ہیں کہ کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، یعنی تجارت بھی کرتے ہیں، خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، تو ان رسول پر یعنی اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا کہ ان کے ساتھ یعنی لوگوں کو ڈرانے والا فرشتہ ہوتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے خزانہ اتارا جاتا جس کی وجہ سے آپ کو یہ تجارت نہ کرنی پڑتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی باغ ہوتا جس سے آپ اپنا یعنی گزر اوقات کرتے، کھاتے پیتے، پھل فروٹ کھاتے۔ اور ظالم مومنوں سے کہتے ہیں کہ تم بس ایک جادو زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کی اس طرح کی باتوں سے بہت زیادہ رنج ہوتا تھا، تو اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی ہے اور رہنمائی فرمائی ہے کہ آپ ان کی باتوں سے یعنی افسردہ نہ ہوں، آپ کا دل تنگ نہ ہو، نہ ان کی وجہ سے دعوت اللہ کے کام کو آپ یعنی کم کریں، چھوڑیں، بلکہ اپنے مشن کی تکمیل کے لیے دن رات مصروف عمل رہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، آپ کو رنج ہوتا ہے۔ اور یہاں ہم نے جو تلاوت کیا اس سے پہلے وہ فرمایا اللہ نے کہ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا، تو اے نبی شاید کہ آپ اس وحی سے کچھ چھوڑنے والے ہوں جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے، اور آپ کا سینہ اس سے تنگ ہونے والا ہو کہ وہ کافر کہیں گے جیسا کہ وہ کہتے ہیں، تو لازمی بات ہے آگے بھی کہیں گے کہ ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ آپ پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، یا آپ کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، تو اس کی وجہ سے آپ کا دل تنگ نہ ہو، کیونکہ آپ تو نذیر ہیں، آپ تو ڈرانے والے ہیں۔ اور سابقہ انبیاء جو آپ سے پہلے گزرے ہیں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی آپ کے لیے نمونہ ہے
کہ ان کی بھی تکذیب کی گئی، ان کو بھی جھٹلایا گیا، انہیں بھی طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی تھیں، مگر ان نبیوں نے صبر کیا تھا اور پھر فتح اور نصرت الہی سے شاد کام ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کے اعجاز کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید جیسی کتاب پیش کر سکے، بلکہ یہ بھی کسی کے حصے میں نہیں، نہ ہی کسی کی طاقت ہے، نہ کسی کے اختیار میں ہے کہ وہ اس جیسی 10 صورتیں یا ایک ہی صورت بھی پیش کر سکے، کیونکہ رب تعالیٰ کے پاک کلام سے مخلوق کے کلام کو کوئی نسبت یا مشابہت نہیں ہو سکتی، جیسا کہ صفات الہی سے مخلوق کی صفات کو کوئی موافقت، کوئی مناسبت نہیں ہو سکتی۔ اس کی ذات بابرکات اس بات سے بلند و بالا اور عرفہ و اعلیٰ ہے کہ کوئی بھی چیز اس کے مشابہ ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے، اس کے سوا کوئی الہ مالک نہیں ہے۔ پھر فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ لا الہ وَأَن لا الہ الا ہو فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ پھر اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کریں، نہ مانیں، تسلیم نہ کریں، یعنی چیلنج کو قبول نہ کر سکیں اور قرآن کا جواب پیش نہ کر سکیں، تو پھر خوب اچھی طرح ہم سب کو جان لینا چاہیے، تو پھر خوب جان لو کہ یہ لوگ قرآن مجید کے مقابلے سے عاجز اور قاصر ہیں، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ پاک کلام تو اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ اور اس کے علم اور اس کے اوامر اور نواہی پر مشتمل ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ کون ہے؟ وہ طاغوت ہے۔ تو پھر اے لوگو، کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ کیا تم تسلیم کرتے ہو؟ کیا تم مانتے ہو کہ اللہ کے سوا نہ کوئی مالک ہے اور نہ کوئی مختار ہے؟ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا، اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اے مسلمانوں، اگر وہ کفار تمہارا یہ چیلنج قبول نہ کریں تو یقین کر لو کہ یہ صرف اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ تو کیا تم حکم ماننے والے ہو؟ یعنی اپنی کتاب کی حقانیت اس قدر واضح اور روشن ہونے پر تمہارے ایمان و یقین اور اس پر عمل میں اضافہ ہونا لازم ہے، تو کیا تم ایسا کرو گے؟ یعنی ایک سوال ہے کہ کیا ایسا کرو گے؟ ایسا کرنے والے ہو؟ اس کو تسلیم کر رہے ہو؟ یا ایمان لانے کے باوجود حکم ماننے میں کوتاہی کرتے رہو گے کہ زبان سے تو کہتے ہو کہ ہم ماننے والے ہیں، لیکن عمل کیا بتا رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں مان رہے۔ دوسرا یہ معنی ہے کہ پچھلی آیت میں مشرکین کو جو فرمایا تھا وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ اللہ کے سوا جسے بلا سکتے ہو بلا لو۔ اس کے بعد اب فرمایا کہ اگر وہ تمام لوگ جنہیں تم اس کام کے لیے بلاؤ گے، مثلاً عرب کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ جو فصحاء ہیں، جو شعراء ہیں، جو بڑے بڑے شاعر ہیں، خطبہ ہیں، جو بہت بہترین خطاب اور مقرر تقریر کرنے والے ہیں، اور تمہارے تمام داتا اور دستگیر، اگر ان میں سے کوئی بھی تمہاری بات قبول نہ کرے اور انا اعطیناک الکوثر جیسی 3 آیات بھی نہ بنا سکے، تو پھر تمہیں لازم ہے کہ ایک تو اس بات پر یقین کر لو کہ یہ کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب اللہ کے علم سے نازل کی گئی ہے، اس کی مثل لانا مخلوق کے بس کی بات نہیں۔ دوسرا اس بات پر یقین کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، جتنے دعوے دار ہیں سب جھوٹے ہیں۔ تو اے جماعت کفار، پھر کیا تم اسلام قبول کرو گے؟ کیا تم قرآن کی بات مانو گے، یا اب بھی ضد اور عناد دشمنی ہی پر اڑے رہو گے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا، یہ 2 آیات کفار اور مشرکین کے بارے میں ہیں، اور
ظاہر ہے جن کا یقین نہیں ہے قرآن پر تو وہ کفار ہی میں شامل ہیں، کیونکہ دوسری آیت میں فرمایا لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ان کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں۔ تو جو مسلمان ہیں، گناہ گار ہیں، وہ ہمیشہ آگ میں نہیں رہیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جو کفار یہاں دنیا طلبی کے لیے صدقہ اور خیرات وغیرہ اور نیک عمل کرتے ہیں، جن کا تعلق آپ کہہ سکتے ہیں رفاع عامہ سے ہے، انہیں ان کاموں کا بدلہ دنیا ہی میں پورا پورا دے دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بدلہ ملنا اللہ تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہے، ضروری نہیں کہ سب کو ملے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، سورہ بنی اسرائیل میں۔ جو شخص اس جلدی والی کیا ہے؟ یرید العاجلۃ، عجلنا عجلت والی، دنیا کا ارادہ رکھتا ہے۔ دنیا جلدی مل جاتی ہے نا، فوری مل جاتی ہے، دن بھر مزدوری کرتے ہیں، شام میں اجرت مل جاتی ہے، پورے مہینے کام کرتے ہیں تو تنخواہ مل جاتی ہے۔ اور بہت سے لوگ تو اپنے کام کی اجرت پہلے ہی لے لیتے ہیں، کام سے پہلے۔ آج کل تو کیا ہے، آج کل تو اکثر معاملہ یہ ہے کہ بہت سے اداروں میں اجرت پہلے لے لی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ دینے کا معاملہ آتا ہے تو بعد میں دیتے ہیں، ٹرخاتے ہیں، ٹال دیتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے ہیں، لیکن لینے کا معاملہ جب ہوتا ہے تو وہ پہلے لے لیتے ہیں۔ اب وہ جو آپ کی سروس ہے وہ پرووائڈ کریں نہ کریں، اور وہ سروس لینے والا خود بیمار ہو جائے، کچھ بھی ہو معاملہ اس کے ساتھ، تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اس کو دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ عجلت والی ہیں، جلدی والی ہیں۔ تو جو شخص اس جلدی والی دنیا کا ارادہ رکھتا ہو تو ہم اس کو اس میں جلدی دے دیں گے۔ بہت سے لوگ دنیا کے لیے بہت سارے کام کرتے ہیں اور اکثر دنیا ہی کے لیے کام ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اسے جلدی دے دیں گے جو چاہیں گے، جس کے لیے چاہیں گے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے، اس میں داخل ہوگا مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا۔ کیسے داخل ہوگا؟ مذموما مدحورا، مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا۔ اسی معنی کی ایک اور آیت سورہ شورا میں بھی ہے، کفار کو دنیا میں کسی نیکی کا فائدہ آخرت میں عذاب کم ہونے کی صورت میں تو ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، لیکن ان کا آگ سے نکلنا کسی صورت ممکن نہیں، ٹھیک ہے۔ آگ میں عذاب میں کمی ہو سکتی ہے، کمی ہو سکتی ہے، لیکن ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ بات قرآن و سنت سے ثابت ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی، واضح کر دی کہ کفار کو جو کفر کی حالت میں مریں، جو شرک کی حالت میں مریں، ان پر یعنی آگ کا عذاب ہوگا۔ کمی زیادتی یہ اللہ کی مرضی پر موقوف ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 145 میں۔ بے شک منافق لوگ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ درکہ اور درجہ، اس میں فرق ہے۔ فرمایا بے شک منافق لوگ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، درکے میں ہوں گے نا، درجے میں ہوں گے۔ نیکی کی کمی بیشی کی وجہ سے جنت کے درجات اور بدی کی کمی بیشی کی وجہ سے جہنم کے درکات میں فرق ہوگا۔ البتہ کفار کی کوئی نیکی انہیں جہنم سے نہیں نکال سکے گی، کیونکہ آخرت میں نیک عمل کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے۔ ایمان کے بغیر جو لوگ نیکی کرتے ہیں تو لازمی بات ہے وہ کافر ہی ہوتے ہیں، اور کفار کی نیکیوں کا بدلہ ان کو دنیا میں دیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ مسلمان کی نیکی کا ثواب ان کو ملتا ہے اور کافروں کو نیکیوں کو ان کو ثواب نہیں ملتا، کیوں نہیں ملتا؟ تو دیکھیے ہر چیز کا دنیا میں بھی اصول بنایا جاتا ہے، قانون بنایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بھی یہ اصول اور قانون ہے کہ ایمان کے بغیر جو بھی نیکی کرے گا اس کو دنیا میں تو اس کے وجہ سے اس کو راحت مل جائے گی، فائدہ مل جائے گا، اس کی نیک نامی ہوگی، لیکن آخرت میں اس کو کوئی اس سے حصہ نہیں ملے گا۔ ایون یہ کہ یہ تو کافروں کی بات چھوڑ دیجئے، مومنوں کی بات بھی ہے۔ مسلمان بھی اگر ریاکاری کے لیے کوئی کام کرے گا تو ریاکار کو دکھاوے کے لیے، ریاکاری کیا ہے؟ دکھاوے کے لیے کام کرے گا، تو اس کو بھی آخرت میں اس کا کوئی اجر، کوئی درجہ نہیں ملے گا، بلکہ ہوگا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی ریاکاری کی وجہ سے سزا دیں گے، جس کے لیے چاہیں گے سزا مقرر کرنا، لیکن یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ایمان کی وجہ سے اس کو ایک نہ ایک دن نکال لیں گے اپنے عذاب سے، اور جہنم سے نکال کر معاف کر دیں گے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا اصول اور قانون۔
تو کافروں کے نیکیوں کی جو بھی ان کی یعنی ریوارڈ والی صورت ہے وہ ہے دنیا میں ملنا، اور اگر دنیا میں ملنے سے کچھ رہ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی موت کی جو تکلیف ہے اس میں کچھ نہ کچھ آسانی اس کو دے کر اللہ تعالیٰ اس کا سارا حساب کتاب دنیا میں برابر کر دیں گے۔ آخرت میں اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ آخرت میں حصہ لینے کے لیے ایمان اولین شرط ہے، ایمان کے بغیر کوئی نیکی اللہ کی بارگاہ میں نیکی نہیں ہے۔ یہاں یہ 2 آیات ہیں دنیا داروں کے لیے، تو علماء تفسیر نے ان 2 آیتوں کو عام بھی مانا ہے، یعنی یہ عام ہیں، خاص نہیں ہیں، اور لکھا ہے کہ اس میں منافق اور ریاکار بھی شامل ہیں کہ ان کے عمل بھی آخرت میں عقارت جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مسلم شریف کی حدیث شریف میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شہید کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں کی پہچان کرائیں گے، وہ انہیں پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے ان کے لیے کیا کیا، یعنی تم کو اتنی کچھ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی، تم نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے لڑتے لڑتے آپ کی راہ میں جان دے دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے جھوٹ کہا، تو نے محض اس لیے جنگ کی تھی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، چنانچہ تجھے یہ داد مل گئی، لوگوں نے تم کو بہادر کہا۔ پھر حکم ہوگا اور اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکار قاری اور ریاکار دولت مند کے متعلق بھی اسی طرح سے بیان فرمایا۔ تو واضح ہونا چاہیے کہ اگر اس آیت کو عام رکھا جائے تو لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ان کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں کی تعویل کی جائے گی، کہ کفار اور منافقین کے لیے تو دائمی جہنم ہے، مگر مسلمان گناہگار سزا کے بعد جہنم سے نکل بھی آئیں گے اور بعض کو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیں گے۔ اور کفار مشرکین جو بھی اچھے کام کریں گے انہیں ان کا بدلہ صحت کی صورت میں دولت، ثروت، عزت، شہرت اور ناموری کی شکل میں پورا پورا دے دیا جائے گا۔ تو ریاکاروں کا بھی یہی معاملہ ہے کہ روزے بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، صدقے بھی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں بھی نکلتے ہیں، تبلیغ بھی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ محض صرف دنیا کا دکھاوا، کہ دنیا میں شہرت ہو، دنیا میں ان کی ناموری ہو، تو بس ان کو دنیا میں لوگ نمازی، تہجد گزار کہتے ہیں اور ان کو ان کا صلہ، ان کا بدلہ دے دیا جاتا ہے۔ لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ ان کو کہا جائے گا آج تمہارے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ پھر انہی لوگوں سے سب سے پہلے دوزخ کی آگ بھی بھڑکائی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کہ ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارا مالک ہمارے عمل سے راضی ہو، مالک کی رضا مقصود ہو۔ آج اگر آپ غور کریں تو آپ کو بہت سے لوگ فلاحی کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے، دکھتے ہیں بہت سے لوگ بہت سے کام کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اپنے ذمے یتیم کی پرورش رکھی ہوتی ہے کہ بھائی یتیموں کو پالتے ہیں، ان کا راشن پہنچاتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، کسی خستہ حال بیوہ کی سرپرستی کرتے ہیں، غربا کی امداد کرتے ہیں، رفاع عامہ کے کام کرتے ہیں، جیسے ہاسپٹل بنا دیے، مسافر خانہ سرائے خانہ بنا دیا، اسکول وغیرہ بنا دیے۔ اور ان اعمال سے ان کے پیش نظر ہوتا کیا ہے؟ ان کے پیش نظر دنیا میں ناموری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہوتی، بلکہ وہ دنیا میں کیا چاہتے ہیں کہ ان کی شہرت ہو، اچھے ناموں سے ان کو یاد کیا جائے، یا ان کے کاروبار میں ترقی ہو اور ان کا کاروبار خوب چمکے اور ان کا نام باقی رہے۔ رفاع عامہ کے کاموں کو دیکھ کر لوگ اس کی راہ میں آنکھیں بچھائیں، اور لوگ بچھاتے ہیں۔ اس کے کاروبار کو بھی بڑی ترقی ہوگی، اور مورخین کیا کریں گے؟ بہت کہنا چاہیے نا کہ بڑے بڑے حروف سے یعنی سرخیاں جو ہے لگائیں گے، اس کے قومی کارناموں کے گیت گائیں گے، تاریخ کے صفحات پر ان کے کارناموں کو یعنی رکھا جائے گا، ثبت کر دیں گے۔ لیکن کیونکہ اس نے یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور خوشنودی کے لیے نہیں کیے تھے، اس لیے اللہ کی ابدی نعمتوں میں سے اسے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ نیکیاں تو ان لوگوں کی قبول ہوتی ہیں، کارنامے تو ان لوگوں کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پاتے ہیں کہ جو اپنے نعمتوں کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنے نعمتوں پر اپنے مالک کا ہی، صرف مالک
کا ہی شکر کرتے ہیں، اس کی طرف ہی اس کی نسبت کرتے ہیں۔ ہاں، جو لوگ سبب بنتے ہیں ان کے بھی شکر گزار ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی نعمتوں کو صرف اپنے مولا کی طرف نسبت کرتے ہوئے، اور کوئی بھی کام جب وہ کرتے ہیں تو صرف کیا کرتے ہیں؟ اپنے مولا کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ تو وہ نعمتیں تو صرف ان خوش نصیبوں کو مرحمت کی جاتی ہیں جو شاہراہ حیات پر قدم اٹھانے سے پہلے اپنے مولا کی رضا کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ ان کی نیت کیا ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو۔ بعد والے کیا کہیں گے، پیچھے والے کیا کہیں گے، کس طرز سے دیکھیں گے، کس نظر سے دیکھیں گے، ان کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ان کو تو بس صرف پرواہ کس بات کی ہوتی ہے کہ میرا مالک راضی ہو جائے۔ میں یہ قدم اٹھا رہا ہوں تو اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے، اور یہ رکھ رہا ہوں تو مالک کو راضی کرنے کے لیے، کہ میرا مالک، میرا مولا، حقیقی مولا، وہ مجھ سے راضی ہو جائے، وہ مجھے اس کا بدلہ دے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ کس بندے کا کام میرے لیے ہے اور کس بندے کا کام بندوں کے لیے ہے، دنیا والوں کے لیے ہے، دنیا داروں کے لیے ہے، دنیا دکھاوے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس کا کام اللہ کے لیے ہے اور کس کا کام اللہ کے لیے نہیں ہے، غیر اللہ کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کی آیت تلاوت کر کے اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور اسی کے مطابق زندگی اپنی سنوارنے کی، گزارنے کی، اور ان آیات کو آگے پہنچانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وقت دے، فرصت دے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اور اسی پر ایمان رکھتے ہوئے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اب دنیا سے رخصت ہوں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دینے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتے ہیں جو لوگ طالب مولا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دستگیری فرمائے۔